تطیب آپ کے ننہال ہے۔ مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی، مکہ مکرمہ میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں ہی مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں۔ ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، والد گرامی کا مزار اقدس مدینہ طیبہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد گرامی کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ بنت وہب، آپ کے نانا جان کا نام وہب ہے، آمنہ بنت وہب۔ تو وہاں کچھ وقت گزارا، والد گرامی کی صحبت، آپ کی قبر کی زیارت کی، اور والدہ مائدہ لے کر پھر واپس مکہ مکرمہ عازم سفر ہوئی۔ تو راستے میں ابوا کا مقام آیا، اور اس مقام پر رب ذوالجلال نے آپ کی والدہ مائدہ کو بھی اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 5.5 سال تھی۔ تو والد گرامی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی وصال فرما چکے تھے۔ والدہ تھی، والدہ 5.5 سال کی عمر میں اس طرح وصال فرما گئیں کہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر جاری تھا۔ اب تو آبادیاں ہو گئی، سڑکیں بن گئی، ساری سہولیات ہو گئی، لیکن اس وقت کا تصور کرے جب ان دشوار گزار گھاٹیوں سے ساری پتھریلی زمین پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، تو اس بے سر و سامانی کے عالم میں راستے میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ابوا کے اسی مقام پر آپ کی والدہ مائدہ کا انتقال ہوا، تو وہاں ہی ان کی قبر بنی۔ اب 5.5 سال کی عمر میں تھوڑا سا تصور کریں کہ کیا عالم ہوگا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العزت نے سارے عالمین کا سردار بنایا، تمام انبیاء والمرسلین کا امام اور قائدار بنایا، جن کے پیچھے تمام انبیاء کرام نے مسجد اقصیٰ میں ابتداء میں نماز پڑھی۔ اس ہستی کو مالک الملک نے ابوا کے مقام پر اپنی والدہ مائدہ سے بھی محروم کر دیا۔ آپ وہاں والدہ مائدہ کو دفن کرتے ہیں، اور حضرت ام ایمن ساتھ تھی، وہ لے کر آپ کو وہاں سے پھر مکہ مکرمہ آئی۔ اب اس سفر کا تصور کریں جب تاجدار کائنات 5.5 سال کی عمر مبارک میں تھے، والد گرامی مدینہ طیبہ میں ان کی قبر اقدس ہے، والدہ کی قبر ابوا کے مقام پر بنی، اور آپ تنہا وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ کیا عالم ہوگا اس کا تصور کرے کہ کن امتحانات سے مالک الملک نے آپ کو گزارا۔ مدینہ مکہ مکرمہ پہنچے، والدین کا سایہ تو ہے نہیں، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب، انہوں نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا۔ دادا نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں پالا، اور کس ناز و نعم سے پالا، لیکن مالک الملک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی گود بھی 8 سال کی عمر مبارک میں وہ بھی خالی ہو گئی۔
وصال بھی ہو گیا جب آپ کی عمر مبارک صرف 8 سال تھی۔ اس وقت آپ کی چچا جان حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے گھر میں اپنی گود میں لیا اور خدمتوں کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سہارا بننے کی اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور ہر مشقت، ہر تکلیف، ہر مصائب و آلام کو آپ کی خاطر جھیلا اور آپ کا ایسا ساتھ دیا کہ 8 سال کی عمر مبارک سے لے کر 50 سال کی عمر مبارک جب تھی اس وقت آپ کے چچا جان کا انتقال ہوا۔ اس سارے عرصے میں 25 سال کی عمر میں شادی مبارک بھی ہوئی، لیکن چچا جان کا ساتھ موجود تھا۔ 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یعنی اپنے نبی ہونے کا جو اعلان فرمایا، اور غار حرا میں جو پہلی قرآن مقدس کی آیات، پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اس اعلان نبوت سے پہلے 32 سال تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ رکھا اور آپ کا ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیا۔ 32 سال پہلے اور اعلان نبوت کے بعد 10 سال۔ اب 10 سال جو ساتھ دیا وہ ساتھ بھی یہ پوری تاریخ ہے، ساتھ دینے کا حق ادا کرتا ہے۔ ایسا ساتھ دیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بس حق ادا کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس امت کا کیا عالم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی خاطر جس نے 42 سال قربانیاں، اتنی قربانیاں دی آقا علیہ السلام کی ذات کی خاطر کہ دنیا کفر آپ کی جان کی درپے تھی، لیکن آپ کے وجود کی وجہ سے کسی کو آپ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہوتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، نعرے غوثیہ۔ اور ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے کہ یہ امت کے لوگ انہی کے ایمان پر تبصرے کرتے پھرتے ہیں۔ جس نے 42 سال آقا علیہ السلام کی خدمت کی، ان کے وجود مسعود کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آپ کو تائید، مدد اور نصرت عطا فرمائی، ایسی عطا فرمائی کہ سارے جو مشرکین مکہ تھے، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اسی ایک ہستی کے سہارے اور آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کی بنیاد پر کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی لفظ کہہ سکے۔ تو اس ہستی کے بارے میں کچھ تو آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کا حیا ہونا چاہیے کہ اس ہستی نے قربانیاں کیا دیا۔ آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ ہم پر جس نے بھی احسان کیا ہے نا، ہم نے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ تو آقا علیہ السلام فاروق اعظم کو اللہ کی بارگاہ سے مانگ لیں تو ساری تقدیریں بدل جاتی ہیں، ہاتھ میں تلواریں الٹا کام کرتی ہیں۔
قتل کرنے کے ارادے غلامی بھی بدل جاتے ہیں. تو جس نے 42 سال آپ کی خدمت میں گزارے ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے آقا نے کیا دعائیں کی یا ان کا مقام کیا. بس بد نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے تو بس ان تنقیدوں سے فرصت نہیں ہے. 42 سال خدمت کی اور صفا کی پہاڑی پر جب آپ نے قریش مکہ کو بلوا کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ سارے کافروں کو آپ نے خطاب فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے صفا کی پہاڑی کوہ صفا جہاں سے سائی شروع ہوتی ہے تو اب یہ بلند جگہ ہے اونچی جگہ ہے باقی جگہ ساری اس سے نیچے ہے وہاں تو پیچھے بھی نظر آتا ہے آگے بھی نظر آتا ہے. اسی پہاڑی پر چڑھ کر تو سیدہ حاجرہ لوگوں کو کہیں کوئی پانی کسی شخص کی آمد کا مطلب کوئی نظر آئے تو وہاں کوئی نہیں آیا دائیں بائیں کچھ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اونچی جگہ تھی جہاں سے پیچھے بھی نظر آتا تھا آگے بھی نظر آتا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہاں کھڑے ہو کر تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا تو تم میری بات پر یقین کر لو گے. تو سارے کہتے ہیں کہ ہاں ہم بالکل مان لیں گے. اب پہاڑی پر چڑھنے والا شخص اگر میں اور آپ کھڑے ہوں تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو مجھے بھی نظر آنا چاہیے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ دو بندے کھڑے ہوں تو ایک آنکھیں دونوں کی ٹھیک ہوں تو ایک کہے کہ ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے تو اگر لشکر آ رہا ہے تو جس ان کو نظر آ رہا ہے تو دوسرے کو بھی نظر آ رہا ہوگا. تو آپ نے پوچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تم بچ جاؤ اپنے آپ کو بچا لو میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم مان لیں گے. ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. اس لیے ہم آپ کی زبان حق پر مانتے ہوئے اس کو ہم یقین کر لیں گے کہ ہاں آپ نے جو فرمایا وہ سچ. تو آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ. اگر تمہیں میری بات پر سچ ہونے پر یقین ہے تو پھر میری بات یہ بھی مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں تمہیں یہی سبق پڑھانے اور سکھانے کے لیے آیا ہوں. اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر مبعوث فرمایا. تو بس اس وقت جو ہے نا وہ سارے بفر گئے جو پہلے آپ کی زبانیں حق ترجمان کو سچا مانتے تھے اس نے اس سب کو جھٹلا دیا. تو بات مانی نہیں ہے. تو اس وقت سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے آقا علیہ السلام پر آپ کے مصاحبین پر آپ پر ایمان لانے والوں پر. تو لیکن آپ نے صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر دین مبین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اس دوران پتہ نہیں کتنے واقعات ایسے ہوئے جس سے آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو ستایا نہیں گیا. جتنی تکالیف میں نے برداشت کی ہیں کسی نے برداشت کی.
اب اس کے بعد یہ سلسلہ